بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بات چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اب تک دو صفات کے تعلق سے بات ہوئی، ایک علم غیب اور ایک شہید یعنی حاضر ہونا ہر جگہ۔ آج ایک اور اللہ کی صفت وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مختار کل، یعنی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو دے کسی سے لے۔ کیا دلیل؟ بے شمار آیت ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ اس طرح کی تمام آیتیں بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے۔ تمام لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب بے بس ہے اللہ کے سامنے۔ لیکن بریلویوں کا عقیدہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضور مختار کل ہے۔ کیا ہے عقیدہ؟ حضور مختار کل۔ تو اب سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ مختار کل کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر آپ مختار کل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضور شریعت میں ترمیم کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، جب کفار مکہ نے حضور سے کہا کہ بھائی آپ ایسی وحی نہیں ایسی لائیے، تو آپ جانتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ صاف کہا کہ اے میرے پیارے ان سے کہو ما یکون لی، میرے لیے میرے بس میں ہی نہیں ہے کیا ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کسی چیز میں تبدیلی لاؤ۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کسی شریعت میں ترمیم لا سکتے نہیں ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب لفظوں میں فرما رہے لست احل حراما، حضور فرما رہے میں کسی حرام کو حلال کر سکتا نہیں ہو، وہ احرم حلالا، اور کسی حلال کو حرام کر سکتا نہیں ہو۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جس کو چاہے اولاد دے سکتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ حضور کی بیٹی حضرت زینب، سب سے بڑی بیٹی، صاحبزادی، چہیتی بیٹی، ان کا بیٹا، وہ بھی ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے، حمل کی حالت میں تھی، پہلے سے ایک حمل گر چکا ہے، اب ایک بچہ ہو رہا ہے، کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن جب وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے تو حضور کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں بخاری شریف میں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا۔ اپنی صاحبزادی کو یہی تعلیم دے رہے کہ بیٹی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے، اللہ کے سوا مجھ میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں یا میں کسی سے کچھ لے سکوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ حضور کی یہ تعلیمات تھی۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے اور یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے، ما شاء اللہ وما شئت۔ کیا کہہ دیا؟ کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں۔ حضور خفا ہو گئے اور کہا لا تقولوا هكذا قولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ کیا فرمایا؟ ارے ایسا جملہ مت کہو، کیا کہو؟ صرف اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم میرے بارے میں اس طرح کے کلمات مت کہو۔ اسی لیے حضور نے یہ حدیث سنائی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اتنا آگے مت لے جاؤ مبالغہ کر کے جتنا لوگ عیسیٰ ابن مریم کو لے گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، مجھے خدا کا درجہ ہرگز مت دینا۔ ان تمام تعلیمات کو سامنے رکھتے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر کامل اختیارات نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہوں کہ یہ بریلوی لوگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہ داتا گنج کہتے ہیں، پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی پاکستان میں، پہلے یہ ہمارے جب تقسیم نہیں ہوا تھا تو سب ایک ہی تھا، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ کیا نام ہے اس کا؟ کشف المحجوب۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اگر حضور کے پاس کامل اختیارات ہوتے تو اپنے چچا کو ایمان دے سکتے،
موت کی بارڈر پر اپنے چچا کو، لیکن حضور اپنے چچا کو ایمان نہیں دے سکے اور چچا ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان کے گئے۔ کیا دلیل؟ مسلم شریف کھولو، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے چچا، زحزح کا لفظ ہے مسلم شریف کے اندر، زحزح کہتے ہیں اتنی آگ جو تلووں تک ہو یا پیروں تک ہو، یعنی اتنی آگ میں ہوں گے میرے چچا جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ان تمام تعلیمات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم یہ نہیں کہتے سارے اختیارات حضور کو دیے گئے جس طرح اللہ کے پاس ہے، کچھ اختیارات تو ہم بریلوی بھائیوں سے کہیں گے گنائیے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ گنائیے کون کون سی اختیارات دیے گئے، قیامت تک وہ گنا پائیں گے نہیں۔ اس لیے صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ پر اللہ کے پاس کامل اختیارات ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کامل اختیارات۔ اس پر بہت کچھ سنا سکتے ہیں، بس اتنا کافی ہے سمجھدار کے لیے۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، مختار کل والی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ کون سا مسئلہ چھیڑ دے بھائی؟ نور ہے یا بشر ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم ان بریلوی بھائیوں سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ آپ حضور کو جو نور کہہ رہے ذات کے اعتبار سے نور کہہ رہے یا صفات کے اعتبار سے؟ صفات کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے لوگوں کو ہدایت ملی، روشنی ملی، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ذات کے اعتبار سے نور ہے تو بریلوی کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ بریلوی نہیں، بریلویوں کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھیے، وہ کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے نور ہیں، اور صرف ذات کے اعتبار سے نور اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ کی پناہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیا تھا نا، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے ہیں، ایسا ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ بہرحال ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتاً نور کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور فرما رہے ہیں میں ایک بشر ہوں، صاف فرما رہے ہیں۔ آپ ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دیکھیے وہ عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذاتاً نور ہے لیکن بشریت کے پردے میں آیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ذاتاً نور ہے لیکن بشریت کا پردہ، جیسے بھائی ایک انجن ہو اور اس کے اوپر کور چڑھا دیا گیا تو وہ کہتے ہیں بشریت کا کور چڑھا دیا گیا، ورنہ حقیقت میں آپ بشر نہیں ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے دلیل لاؤ نور ہونے کی، تو وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں 6 پارے کی، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو وہ کہتے ہیں نور سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد۔ یہاں پر بھی ہم ان سے کہیں گے کہ یا جمہور مفسرین نے یہاں نور سے کیا مراد لیا ہے، بس سیاق و سباق سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بس۔ تو آپ یہاں اگر جمہور مفسرین سے پوچھیں گے تو جمہور مفسرین کہیں گے نور کا ترجمہ یہاں قرآن مجید سے ہے، اور سیاق و سباق بھی یہ کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ اس کے بعد آیت یہدی بہ اللہ، تو طلبہ جانتے ہیں ہاں ضمیر لائیں جو ایک پر دلالت کرتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس ایک کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر نور سے حضور اور کتاب سے قرآن مراد ہے تو 2 کی ضمیر لاتے یا 1 کی ضمیر لائے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے دونوں سے قرآن مجید ہی مراد ہے۔ بلکہ میں قسم کھا کر یہ کہوں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، تم پورے قرآن مجید میں نور سے قرآن ہی مراد ہے۔ ایک آیت ایسی نہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جیسے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، فاتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو تم اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ اتارا گیا۔ صاف اللہ کہہ رہا ہے یعنی قرآن کی اتباع کرو جو حضور کے ساتھ اتارا گیا۔ 25ویں بارے میں آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي بَلْ كِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو نور بنایا۔ دیکھیے قرآن کے لیے نور کا لفظ ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے زیادہ قرآن اور حدیث کو کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے۔ اب سنیے
ایک حدیث بخاری شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 7219. کون سا نمبر ہے؟ 7219. یہ کتاب الاحکام کے اندر حدیث ہے. حدیث بڑی پیاری ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور انتقال فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر کا ایک حصہ سنا رہا ہو. قد جعل اللہ بین اظہرکم نورا تہتدون بہ کما ہدی اللہ بہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ. کیا پیارا جملہ فرما رہے ہیں. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے قرآن مجید رکھا ہے، نور سے قرآن مراد لے رہے ہیں. تہتدون بہ، تم اسی قرآن کے ذریعے راہ پاؤ گے. کما ہدی اللہ بہ محمد، جیسے اسی نور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، راہ دکھائی. یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اور صحابہ کرام بھی نور سے قرآن مجید مراد لے رہے ہیں. اس لیے بریلویوں کا یہ عقیدہ بہت خطرے والا عقیدہ ہے کہ کہیں لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے حضور، وہ دن نہ دیکھنے کو ملے. اس لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہیں. حضور عام بشر کی طرح نہیں ہو سکتے. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یاقوت پتھر ہی میں سے ہے. یاقوت جو آتا ہے وہ پتھر ہی میں سے، لیکن یاقوت ہے، وہ انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے.